اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، اصحاب ایمان، ایک عظیم الشان حکم الہی ہے، نہایت حکیمانہ ربانی رہنمائی ہے۔ جو اسے اپناتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت و کرم سے نوازتا ہے، بہترین اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو اس سے روگردانی کرتا ہے اس سے اس کا حساب لیا جائے گا اور اس سے باز پرس کی جائے گی۔ ارشاد باری تعالی ہے وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا، اور عہد کو پورا کرو، بے شک عہد کی باز پرس ہوگی۔ جی ہاں میرے بھائیو، یہ عظیم الشان امر الہی عہد و پیمان کی پاسداری ہے، اور بھلا کیسے عظیم الشان نہ ہو جبکہ یہ وصف اعلیٰ اخلاقی اصولوں میں سے ہے، اوصاف حمیدہ کا لازمی جزو ہے، مروت کے بنیادی ارکان میں سے ہے، اور ذہانت و فطانت کی علامات میں سے ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے انما یتذکر اولو الالباب الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، سمجھتے تو عقل والے ہی ہیں وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو پورا کرتے ہیں اور اس عہد کو توڑتے نہیں۔ جی ہاں میرے دوستو، جنہوں نے اپنے عہد و پیمان نبھائے ان کی عزت و شان بلند ہوئی، ان کے آنگن میں محبتوں کے پھول کھلے، اور جو ایفائے عہد میں ناکام رہے تو ان کے درمیان بے اعتمادی اور بھروسے کا فقدان جنم لے گیا، اور وہ اپنے رب کی ناراضگی مول لینے والے بن گئے۔ ذرا سوچئے، اگر آپ کے اور کسی دوسرے کے درمیان کوئی عہد ہو، کوئی وعدہ ہو، پھر وہ آپ سے کیے گئے عہد و پیمان کی پاسداری نہ کرے، آپ سے کیے گئے وعدے پر قائم نہ رہے، تو کیا آپ کو اپنی حق تلفی پر دکھ نہ ہوگا؟ اور کیا آپ کے جذبات برانگیختہ نہ ہوں گے؟ اسی لیے ہمارے رب کریم نے ہمیں اپنے وعدوں کو نبھانے کی تلقین فرمائی ہے، اور انبیاء و رسل کی اس وصف کے ساتھ مدح سرائی فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم کہ جس نے اپنا عہد پورا کیا۔ اور اس وصف کے ساتھ مومنین کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدہ کا لحاظ رکھنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیو، عہد و پیمان کی پاسداری مسلمان کے ایمان اور اس کی دینداری کی علامت ہے۔ جناب نبی کریم خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لا دین لمن لا عہد له، جس شخص میں معاہدے کی پابندی نہیں اس میں دین نہیں۔ تو میرے بھائیو، آپ علیہ السلام کے اس فرمان مبارک کی اہمیت کا اندازہ کیجئے جو ایفائے عہد کی قدر و منزلت بیان کرتا ہے، وعدے کی پاسداری کا مقام و مرتبہ ظاہر کرتا ہے، قول و میثاق کی قوت کو اجاگر کرتا ہے، اور انسان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کا وزندار ہونا نمایاں کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، یاد رکھیے، سب سے عظیم عہد و پیمان اور سب سے مضبوط وعد و میثاق وہ ہے جو ہم نے اپنے رب کے ساتھ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کا عہد پورا کرو۔ چنانچہ جو اللہ کے عہد کو مضبوطی سے تھامے پورا کرے گا فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا، سو عن قریب وہ اسے بہت بڑا اجر دے گا۔ اور جو اس عظیم اجر کو پانے سے محروم رہیں گے
وہ یہ لوگ ہیں الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، جو اللہ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایفائے عہد کرنے والوں، اپنے گھر اور خاندان میں اپنے عہد و پیمان کی سلامتی دیکھیے، اپنی شریکہ حیات کے ساتھ عہد کی پاسداری دیکھیے، جسے رب تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد میں بیان فرمایا ہے وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ عورتیں تم سے پختہ عہد لے چکی ہیں۔ اور اپنی اولاد کے ساتھ کیے گئے عہد و پیما پر بھی نظر دوڑائیے، جو ان سے وعدے کیے ہیں انہیں پورا کیجیے، جس کی انہیں امیدیں دلائی ہیں ان کو سچ کر دکھائیے۔ اسی طرح اپنی ملازمت اور عمل میں اپنے فرائض منصبی نبھائیے، چنانچہ معاہدہ ملازمت میں موجود اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیجیے، جو کام آپ کے سپرد کیا گیا ہے اسے بخوبی پایہ تکمیل تک پہنچائیے۔ آپ کی زیر نگرانی جو عملہ کام کر رہا ہے ان کے حقوق اور اجرتوں کی بروقت ادائیگی کر کے ان کے ساتھ وعدہ وفا کیجیے۔ لوگوں کے اموال میں بھی وعدوں اور معاہدوں پر عمل درآمد یقینی بنائیے، جس کا مال ہے اس کے حوالے کیجیے، اور خدا را یاد رکھیے لوگوں سے لیا گیا مال بطور قرض آپ کے پاس امانت ہے، اسے ضائع نہ کیجیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن اخذ يريد اتلافها اتلفه الله، جو کوئی بھی لوگوں کا مال قرض کے طور پر ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو کوئی نہ دینے کے لیے لے تو اللہ تعالیٰ بھی اس کو تباہ کر دے گا۔ تو آئیے ہم بھی اپنی زندگی کے ہر گوشہ میں ایفائے عہد کی صفت اپنائیں، اپنے رب کے ساتھ، اپنے وطن کے ساتھ اور اپنے معاشرے کے ساتھ۔ یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا۔ وعدہ و پیمان نبھانے والوں، آپ کے نبی، آپ کے محبوب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان حسن العہد من الایمان، بلا شبہ عمدگی سے عہد نبھانا ایمان کا حصہ ہے، اور بلا شبہ اس پاک سرزمین کی تاریخ میں سب سے عظیم وہ عہد و پیمان ہے جس کے سائے تلے یہاں کے باشندگان جمع ہوئے، جو کہ اتحاد امارات کا عہد ہے، جس کی تاریخی دستاویز پر آج ہی کے دن 55 برس قبل شیخ زائد اور اس اتحاد کی بنیاد رکھنے والے بانیان آبائے کرام نے دستخط فرمائے تھے۔ چنانچہ آج کے دن تک ہم ان کے اس عظیم عہد اتحاد کو یاد کرتے ہیں، اور اپنی قوم کو ایک عظیم قوم بنانے اور اپنے وطن کو ترقی کے بام عروج پر پہنچانے کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ چنانچہ عہد اتحاد کے منشور میں درج ان کا یہ قول افق عالم پر جلوہ نما ہوا، ہم اپنی قوم کے اتحاد کی خواہش کو پورا کرنے، اپنے ارادوں کو عملی جامہ پہنانے اور ان روابط و تعلقات کو مضبوط بنانے کی خاطر جو ہمیں باہم جوڑتے ہیں، نیز وطن عزیز کے کونے کونے میں امن و استحکام، خوشحالی اور عدل و انصاف کے قیام کے لیے کوششوں کے طور پر، اور اس پختہ یقین کے ساتھ کہ اتحاد ہی عزت و عظمت، طاقت و خیر کی راہ ہے، ہم اپنی عمارتوں کو ایک واحد متحدہ ریاست کے طور پر یکجا کرنے پر اتفاق کا اعلان کرتے ہیں۔ ایسی ریاست جو اپنے وجود کا دفاع کر سکے، اپنے امن و امان کی حفاظت کر سکے، اپنی قوم کی آرزوؤں کو پورا کر سکے اور اقوام عالم کے درمیان اپنا مقام مستحکم کر سکے۔ جی ہاں میرے بھائیوں، انہوں نے خیر کا ارادہ کیا
اور اس پر باہم عہد و پیمان کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی انہیں ایفائے عہد کی توفیق دی اور ان کے ارادے کو کامیابی سے ہمکنار فرمایا اور ہمیں اس پر ثابت قدم فرمایا، اور عہد اتحاد کی تاریخی دستاویز پر دستخط کے بعد شیخ زائد رحمہ اللہ نے سب سے پہلا جو کام کیا وہ یہ تھا کہ وہ رب تعالیٰ کے حضور اس کی حمد و ثنا اور اس کے شکر کے طور پر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی قیادت کی حکمت و دانائی پر اور اتحاد کی نعمت پر رب تعالیٰ کا شکر بجا لائیں اور اپنے بچوں اور آنے والی نسلوں کے دلوں میں اس کی عظمت و اہمیت پختہ کریں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ وہ ان بانیان اتحاد پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے، انہیں خیر و بھلائی کا بہترین صلہ عطا کرے، اور ہم اپنی بصیرت مند قیادت کے لیے بھی دعا کرتے ہیں جنہوں نے اتحاد کی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھایا اور اس کی ایسی نگہبانی فرمائی کہ وہ تمام اقوام عالم کے لیے باعث فخر و تحسین بن گیا، اور ہم ان سے پختہ عہد کرتے ہیں کہ ہم ہمیشہ اتحاد کے وعدے پر ثابت قدم رہیں گے، اس کی اقدار کو سینے سے لگائے رکھیں گے اور اپنے وطن کے ساتھ سچی وفاداری نبھائیں گے، کیونکہ جو لوگ نیکی و وفا کے علم بردار ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے اس قول میں ان کی تعریف فرمائی ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو اپنے عہدوں کو پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کر لیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ہمیشہ عہد اتحاد کے ساتھ وفاداری، اس کی حفاظت اور اس کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے۔ هذا وصلوا وسلموا على سيدنا ونبينا محمد۔